السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا فريق له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک کے لیے خاص ہے، اور بے شمار انگنت لا تعداد بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے زیادہ اور آفتاب و مہتاب کی شعاؤں سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام کائنات، امام الرسل، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام، صالحین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ محترم سامعین حضرات، اس پرفتن دور کے اندر آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، اور سابقہ گناہوں سے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات، ہماری بات چل رہی تھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر۔ کیونکہ یہ واقعہ بڑا ہی محیر العقول ہے، انسانی عقل کے بڑا ہی ماورا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ سفر خواب کی حالت میں ہوا ہے. اور دوسروں نے کہا کیونکہ انسان جو ہے وہ اتنی بلندیوں پہ جا نہیں سکتا، لہذا اس کو جوتا بھی نور کا پہنایا، پگڑی بھی نور کی پہنائی، لباس بھی نور کا پہنایا، پھر وہ آگے منزلیں طے کرتے ہوئے گئے. حضرات، اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے یہ معراج کروایا، اس جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اسی حالت میں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بلندیوں تک یہ سفر کروایا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے 15واں پارہ اور سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر زمینی سفر کا تذکرہ ہے اور آسمانی سفر کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے. خالق کائنات نے کہا او دنیا میں بسنے والے ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے، ایک کمزور ہے، ایک طاقتور ہے. تم اپنی عقلوں سے باہر نکلو، اللہ کی قدرت دیکھو. جرا تو تب کرو کہ جب میرا محمد یہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی قوت کے ساتھ یہ سفر کیا. میرے مصطفیٰ نے کہنے سے پہلے ہم نے قرآن نازل کر دیا اور کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بھائی یہ سائر کس نے کروائی ہے؟ یہ سبحان نے کروائی ہے. اور سبحان وہ ذات ہے کہ جہاں انسانیت کی قدرت، انسان کی طاقت جواب دے دیتی ہے، اور رب کی قدرت کا بھی وہاں سے آغاز ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے رب نے اپنے محبوب کو بلایا آسمانوں کی بلندیوں کی طرف. کیا شان تھی! اس نے شان الوہیت سے بلایا ہے، اور جانے والا یہ شان عبودیت کے ساتھ جا رہا ہے. وہ شان غفاری سے بلا رہا ہے، یہ شان انکساری سے جا رہا ہے. جانے والا طالب ہے اور جانے والا طالب ہے، بلانے والا مطلوب ہے. جانے والا حامد ہے اور بلانے والا محمود ہے. جانے والا مصطفیٰ ہے، بلانے والا پوری کائنات کا الہ ہے. اس نے بلایا ہے. حضرات توجہ فرمائے. آج صرف الفاظ پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ اللہ نے لفظ سبحان اس مقام پہ لگایا. آج انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، رب کہتا ہے یہ سبحان نے سفر کروایا ہے. سبحان کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ سبحان ہے. اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان کون ہے؟ انما امرہ اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون. سبحان وہ ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، ارادہ صرف، اور کہتا کیا ہے؟ کن، ہو جاؤ، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. ارے اس سبحان نے یہ سیر کروائی ہے. آج آپ اس پہ غور کریں. 58,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے
یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ 58,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. کبھی غور کیے یار 58,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی زمین پہ بڑا تو سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ زمین اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے. ارے اتنی تیزی کی حرکت کرنے والی زمین اور اس پہ زلزلہ 7 کچھ آ جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا. لیکن یہ زمین اس سبحان نے چلائی حرکت دی سے اور 1 گھنٹے کے اندر 58,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ حرکت کر رہی ہے اور تجھے ایک بڑا سکون کی زندگی دی ہوئی ہے. کبھی محسوس نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اور پھر میرا رب اوے جنہیں سیر کروائی جیڑا سورج دی روشنی ہے. سورج دی روشنی اتنی تیز رفتاری اس کو عطا کر دی کہ 2.5 کروڑ کتنی 2.5 کروڑ میل فی گھنٹے کی رفتار نال سورج تو تیرے کو پہنچ رہی ہے. جو سورج کی رفتار کو اتنی تیزی عطا کر سکتا ہے، جو زمین کو اتنی تیزی سے حرکت کر کے تمہیں سکون سے بٹھا سکتا ہے، اور پھر یہ اس کو اتنی رفتاری کے ساتھ جو اتنی رفتار عطا کر سکتا ہے، تو وہ سبحان اپنے محبوب کو اتنی بلندیوں میں اتنی تیزی کے ساتھ بھی پہنچا سکتا ہے. آج دوسری بات، سبحان الذی اللہ نے اپنا کوئی بھی صفاتی نام نہیں دیتا کہ یہ سیر کرائی اللہ نے، یہ سیر کرائی رحمان نے، یہ سیر کرائی فلاں نے، یعنی اپنا کوئی ذاتی نام نہیں دیا، بلکہ اللہ سی اسم موصولہ ہے. کیا ہے؟ اسم موصولہ. وہ ذات کیوں کہ پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات مل کے بھی اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اسی لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. عبدہ ہی کہا، رسول ہی نہیں کہا، نبی ہی نہیں کہا، نور ہی نہیں کہا. معلوم ہوا کہ عبد ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اسی لیے اللہ نے ضرور کہا ہوگا محبوب بتاؤ تمہیں طٰہٰ کہوں، یاسین کہوں، والضحیٰ کہوں، واللیل کی زلف والا کہوں، اور جناب والفجر کے خوبصورت دانتوں والا کہوں، واللیل کی سیاہ زلف والا کہوں. کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہوگا؟ اللہ میں تیرا عبد ہی اچھا ہوں، مجھے بس اپنا عبد بنا لو. اور علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا نا کہ لا الہ تلوار ہے، عبد اس کی تیغ ہے اور اس کی دھار ہے. سب کچھ اگر عبد ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا مقرب بندہ بن گیا ہے، مقرب بندہ بن گیا ہے. تو دوسری بات یہاں سے کیا نکلی کہ جس کے ساتھ اسرا آ جائے، عبد آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو سیر بھی خواب میں نہیں، جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ یہ سیر کروائی ہے. کیوں کہ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے. اللہ پاک فرماتے لے اے میرے موسیٰ جی رب جی فرمایا فرعون تواڈے تعاقب وچ آئے ہن اپنے ساتھیاں نال لے لو. فاسر بعبادی لیلا، راتوں رات نا اے سفر کرو. معلوم ہویا ہن کیوں جی موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے روح نال کیتا سی کہ جسم نال کیتا سی؟
معلوم ہویا جسم اور روح سارے گئے یہ اندر کی ہے ابد اور اسرا، یعنی جسم اور روح دونوں دن آج میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کیتا ہے. ہن آ جاؤ اللہ دا قرآن ہور مقام تو آرائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اے میرے پیغمبر کیا تسی نہیں دیکھیا جیڑا میرے بندے نو نماز تو روکدا ہے، میرے بندے نو نماز تو روکتا ہے. معلوم ہویا کہ تھی ابد نماز پڑھ رہے ہیں تو ہن نماز روح نال پڑھی دیا کہ جسم نال پڑھی دیا؟ جسم اور روح دے نال ہی نماز پڑھی دی ہے نا. اس واسطے یہ تھے لفظ ابد آیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ، آیا سبحان الذی اسری برسولہ، آیا سبحان الذی اسری بنورہ، نہیں آکھیا بلکہ کیا کیا سبحان الذی اسری عبدہ ہی. اور نتیجہ کی نکلے گا؟ نتیجہ کی نکلتا ہے اور میں تو دوسرے الفاظ سنا دینا ہے. نتیجہ نکلے قرآن مقادتا قصہ ہے، قرآن مقادتا قصہ ہے، نہ او رب تے نہ او دا حصہ ہے. او نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں اس منیر دیاں. میں تو دعا کے او سن سجنا گلاں سننی جے بدر منیر دیاں، اور جے دے نام دیاں قسماں رب کھاوے او دی انگلی جننو چیر دیاں. آویگ پھر اے سفر دا آغاز ہون لگا ہے. اے چڑے مار پولاک پورا کھوتے، چڑے مار پولاک پورا کھوتے، پہنچے اقصات پھر افلاک ہوتے، پھر اوہاد پردے وچ ایک اللہ ہویاں عبد تے رب قدیر دیاں. آ ساتھوں تو آکے سن سجرا اور گلہ سنیاں جے بدر منیر دیاں، اور جے دے نا دیاں قسماں رب کھاوے او دی انگلیاں چاننو چیر دیاں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تنوین تنوین لیلن تنوین، جتھے تنوین آ جائے نا عربی دا اصول ہے اتھے ہوندہ ہے رات دا ایک لمحہ، رات دی تھوڑی جی کڑی، رات دی تھوڑا جا ٹائم، کنے ٹائم ہے سال ویج نہیں اللہ. پھر بھی ایک ملحد جلے نا وہ دے ذہن میں چاہتا ہے یار ہو نہیں سکتا انسان اینیاں بلندیاں دے جائے، اللہ کیسے اپنے محبوب کو لے گیا. اللہ فرماندے نے جس طرح میں تینوں گندے پانی وچوں سونا انسان بنا دیتا ہے نا، تے پھر تینوں بنا کے پتا کی آخی ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہے کیسے تو اور تیروں کس انداز نے سونا انسان بنایا؟ تے رب قسم آکی کہا کے آکھے ہے والتین، زیتون دی قسم، تین دی قسم، طور سینا دی قسم، امن والے شہر کی قسم. اللہ اتنی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ فرمایا میرا بندہ قسم کے بغیر اعتبار نہیں کرتا. فرمایا میں طور سینا کی قسم کھاتا ہوں، میں جناب امن والے شہر مکہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں انسان میں نے تیرے جیسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا، حقیقت کیا. اور جو تجھے گندے پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ سبحان اپنے محبوب کو بلندیوں پہ بلا سکتا ہے. حضرات توجہ فرماؤ، اجے بھی کہیں دینے
کملے کہندے نے دسو انسان ہو کے، اور کملے کہندے نے دسو انسان ہو گئے کہ میں پارس مانا تو جا سکتا ہے۔ اجے بھی یہ دی سوچ ہے، کملے کہندے نے دسو انسان ہو گئے اور کہ میں پارس مانا تو جا سکتا ہے۔ پھر بلاؤن والے نے جواب دیتا ہے کہ میں تانوں دسنا ہے میں کیویں لے گیا۔ اللہ کیسے بلایا؟ اور فرمایا میں وہ سبحان ہوں جو اپنے آدم کو آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پہ پہنچا سکتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو اپنے عیسیٰ کو اٹھا کے چوتھے آسمان پہ بٹھا سکتا ہوں، اور میں وہ ہوں جو قوم موسیٰ کے لیے آسمانوں سے من اور سلوہ پہنچا سکتا ہوں۔ پھر کیوں نہیں کہتے کہ جو من سلوہ پہنچا سکتا ہے، عیسیٰ کو اوپر اٹھا سکتا ہے، جو آدم کو اوپر سے نیچے لا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اسے واسطے کہندے کملے کہندے نے دسو انسان ہو کے او کہ میں پارس مانا تو جا سکتا ہے۔ ہن آواز ہوندی ہے کہ او لے کے گیا جے جڑا آبا پیلا تو ہاتھی مروا کے تے، ابا پیلا تو ہاتھی مروا کے تے، جی اپنا او کعبہ بچا سکتا ہے، جی آنکھ جھپکن تو پہلے بلقیس والا او تخت سنہری مگا سکتا ہے، جی ہوا دے موڑیاں اتے رکھ کے او سلیمان دا تخت اڑا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی قوم تائیں او تو من سلوہ ایک کھوا سکتا ہے۔ پھر او سونے محمد کریم تائی ستاں فلکان دی سیر کرا سکتا ہے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، حضرات ذرا توجہ فرمانا، رجب دا مہینہ، رجب دا تاریخ 27، ویلا تہجد دا، چاند کی روشنی کوئی نہیں، سورج کی روشنی کوئی نہیں۔ اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں میرا محبوب نہ چاند کی روشنی کا محتاج، نہ سورج کی روشنی کا محتاج، کیونکہ ہم نے اسے سراج منیر بنایا ہے، جہاں جہاں جائے گا وہیں روشنی کر کے آئے گا۔ اس لیے دنیا کے سورج کی روشنی کا محتاج نہیں، چاند کی روشنی کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن بنا کے بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا محبوب سراج منیر بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مہینہ رجب دا تاریخ 27 ویلا رات دا ہے، سارے سوتے پہنے، ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، عمر فاروق سوئے ہوئے ہیں، سارے سوئے ہوئے۔ فرمایا دن کو اس لیے نہیں لے کے گیا
نہ جاندیاں کوئی ویکھے تے نہ آوندیاں ویکھے، جدوں منن دی واری آئے تے جناب فوراً کہہ دے آمنا وصدقنا، فرمایا جیڑا منے گا او صدیق بن جائے گا، جیڑا انکار کرے گا زندیق بن جائے گا۔ جیڑا منے گا انہوں دنیا بھی صدیق کہے گی، اور جیڑا انکار کرے گا وہ ابو جال بنے گا، زندیق بنے گا، دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، راتیاں تھوڑیاں جیاں کڑیاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے، تے سال کیڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ واللہ سال بھی وہ انتخاب کیتا ہے جیڑا میرے مصطفیٰ دے واسطے غماں دا سال سی۔ کیڑا سی؟ غماں دا سال۔ آپ نے عام الحزن قرار دیتا، اس واسطے چاچا بھی فوت ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ میری تہاڈی اپنی جان، مومنہ دی ماں، صابرہ شاکرہ، اور جنہوں رب نے اتنا مال دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہوئے۔ فرمایا ضرور کیوں؟ فرمایا تو مالدار، میرے کوئی نہ مال کوئی نہیں۔ فرمایا سونے ہم تو آٹے نکاح جا گئی ہیں اور صرف خدیجہ ہی نہیں، تسی بالغ نہیں، سارا مال ہی تو آٹا ہو گیا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آج شعب ابی طالب کے اندر 3 سال واسطے میرے سونے مصطفیٰ نے قید کر دیتا ہے، مکے والے اعلان کر دیتا ہے کوئی پانی نہ پچائے، کوئی کھانا نہ دیوے، کوئی کھجوراں بھی نہ جان دیوے، کوئی گلہ بھی نہ جان دیوے، اونی دیر تک جب تک محمد اے نہیں کہہ دیندہ کہ میں لات نو بھی مننا ہے، میں عزر بھی مننا ہے، میں حبل بھی مننا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا مکے والے ہو، میرا مشن یہ ہے کہ میں تنوں سبق دیواں لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے درختاں دے پتے کھا رہے نے، چمڑا ابال کے اے کھا رہے نے۔ حضرت وجہ کرو، آج تسی مسلمانہ دے گھر جمے ہو تے اسی کہنے ساڈے ورگا مسلمان ہی کوئی نہیں، پر اسلام وچ ساڈا کردار کی ہے؟ کدی رات نو بیٹھ کے ویکھیا کرو کہ دین دے واسطے کنا کام کو کیتا ہے۔ صرف روٹی کھا لی، شام نو کھا لی، سو لیا، کام مزدوری کر لی، وہ تے اپنے پیٹ واسطے کرنی ہے نا، اپنے بچے پالنے واسطے کرنی ہے نا، اے سارے کام کر لے، لیکن کدی تنہائی میں سوچ لیا کر، کیونکہ رب نے فرمایا میرے بندیا تیری روزی دا ذمہ میں آپ لے لیا، تیری روزی دا ذمہ میں آپ لے لیا ہے، لیکن تیری روٹی میرے ذمے، آخرت دی تیاری تیرے ذمے، رب نے فرما دیتا ہے۔ لیکن سوچو میرے آقا علیہ السلام دے تکلیف آئی نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سوک سوک کے تیلے ورگیاں ہو گئیاں، میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آئیاں، آقا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، نے خدیجہ وے تو کنی مالدار سے، پر اج دین اسلام دے واسطے اج تیری حالت کیسی ہو گئی ہے؟ فرمایا سونے رب دے حبیب، میں اپنے رب دی رضا واسطے ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اور ہر مصیبت ہر دکھ میں تواڈے نال برداشت کراں گی۔ حضرت خدیجہ یعنی 3 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، حضرات عام الحزن ادا نام رکھ لیا ہے۔ حضرت خدیجہ بھی رب دے کول پہنچ گیا نے، چاچا بھی سہارے دین والا وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ مکے وچوں نکل کے طائف وچ جاندے نے، طائف دے بازاراں دے وچ جا کے بات سناندے نے، لیکن طائف دے سرداراں نے آپ دے پتھراں دی بارش کر دتی، اینی بارش کیتی آپ لہو لہان ہو کے پیو
خاموش ہو کے گر گئے نے تے آسماناں ول چہرہ اٹھا کے فرماندے نے سونیا ربا اے میرے آنسواں ول نہ ویکھی میری دعا ول ویکھی انہاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ میری شان تے مقام کی ہے پر مینوں امیداں نے انہاں دی نسل وچوں ربا تینوں منن والے ضرور تیار ہو جان گے اللہ طائف دے بازاراں وچ تکلیفاں تے اللہ پاک نے نا انتہا ہو گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم و ستم دی غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے آزمائشاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے او یار دنیا دے اندر تسی وسدے ہو کوئی دوست پریشان ہوئے او غماں دا غم آ جان تے تسی کی کہندے ہو یار گل سن بڑی پریشانی آئی ہے اللہ تینوں صبر عطا فرمائے یہ دعا کر رہے ہیں نا تے نال پتہ کیا نیا گڈی میری ہے سواری میری ہے تیاری تو کر لے میں تینوں مکہ میں تینوں مریدی سیر کراواں میں تینوں ٹھنڈے علاقے وکھا کے لے آواں تاکہ تیرے غم دور ہو جان عرش والے رب نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل فرمایا میرے سونے محبوب دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے تے جا جلدی کر میرے سونے محبوب نو لے کے آ اج میں فلکاں دی سیر اپنے محبوب نو کرا دیواں اللہ اکبر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا ادا آغاز کتھوں کرنا ہے تے پھر دوستو غم کیویں دور کیتے کیویں تسلیاں دتیاں آذر اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ ہو گئے رب کائنات نے کی فرمایا ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک کہہ دو سبحان اللہ میں نے پتا بجلی دے بل اور بہتے ہونے نے گیس دے بل بہتے ہوندے نے پر سبحان اللہ دا بل کوئی نہیں ہونا کیونکہ اے دے نال تانوں انشاءاللہ ثواب ہی ملنا ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سونے آسی تیرے ذکر نو بلند کیتا اسا تیرے غمانو تو کٹ کر دیتا تیرے غمانو اسی دور کر رہے ہیں تیرے ذکر نو بلند کر رہے ہیں اچھا میں چلدے چلدے گل یاد آ گئی سارے نبیاں نو معراج کروایا ہے رب نے زمین دے اوتے کروایا ہے یوسف علیہ السلام نو کنویں کنان دے کنویں وچ کرایا ہے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ کرایا ہے اور جناب اے زکریا نو آری دے نال کٹیا جا رہے ہیں اوتھے معراج کروایا ہے موسیٰ نو کوہ طور دے اوتے معراج کروایا ہے عیسیٰ نو زمین اوتے معراج کروایا ہے اللہ اے دے اندر حکمت کی ہے کہ سارے نبیاں نو معراج زمین تے پر تو اپنے محبوب نو بلایا ہے عرش بری تے سارے نو زمین تے پر ادھر عرش بری تے فرمایا تسی دنیا دے اندر وسدے ہو ذرا غور کریا کرو ایک کونسلر او دی ایک حد مقرر ہے اگے ناظم ہے او دی حد مقرر ہے اگے ایم پی اے او دی ایک حد ہے اگے ایم این اے او دی ایک حد ہے ایک ڈپٹی کمشنر ہے او دی ایک حد ہے اگے کمشنر ہے او دی ایک حد ہے ایک صوبہ گورنر ہے او دی ایک ایریا ہے اور پھر صدر ہے وزیر اعظم ہے او دا ایک ایریا ہے فرمایا دنیا دے اتے سارے نبیاں دی اے معراج زمین اتے اس واسطے کہ اونا دی رسالت اونا دی نبوت بھی زمین تک محدود ہے اور جتوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اے نبوت جو ہے اے اپنے واسطے بیگانے واسطے اور عرشیاں واسطے فرشیاں واسطے اور جناب آبیاں واسطے خاکیاں واسطے نوریاں واسطے ناریاں واسطے اور بلندیاں والے تے وسن والی
والیاں واسطے، تحت الثرى دے واسطے، حیوانات واسطے، جمادات واسطے، اللہ اکبر، یہودیاں دے واسطے، نصرانیاں دے واسطے، مسلماناں دے واسطے، شرقیاں دے واسطے، غربیاں دے واسطے، جنوب والیاں واسطے، شمال والیاں واسطے، گل مکدی مقام رب کائنات نے فرمایا سونیا جتوں تک میری خدائی ہے اتوں تک تیری مصطفائی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلندیوں پہ بلا کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اب پوری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے، پوری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اپنا عقیدہ بنا لو، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تے سوا سے کیا کرنا ہے؟ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اور محمد کو صلی اللہ انہیں یا ٹلے نہ ہو کے بیا کرو، کیونکہ اگئی لوکی اندرے وہابی نبی دے گستاخ ہے۔ اوے میں آنا آؤ تے صحیح، محبت دیاں گلاں سنو، پیار دیاں باتاں سنو، قریب آؤ، فیصلہ تواڈے ہاتھ وچ، جا کے باہر ضرور گواہی دینا کہ میں حدیثاں دے کول گیا وہابیاں دے کول جمعہ پڑھیا ہے، میں اج تک جدوں دا جمعہ پڑھیا ہے مینوں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے اے اسی یہ گل کہنے ہاں کہ نبی دے مقام نو سے دیکھنا جے تے آ ویکھ لو معراج والی رات، رب دی ذات تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تے محمد الرسول اللہ۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت اے کہا کوئی نہیں سکدا، او جتھے رات معراج اے سرکار پہنچی، او ستاں فلکاں نو چیر تے جا پار پہنچی، اس ساری مخلوق وچوں اوتھے جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ رب کائنات کی فرما رہے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سونیا اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ تے پھر الم نشرح، دیکھو تسلیاں دتیاں جا رہی ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ محبوبہ سختیاں والے دن گزر کے، کیونکہ جس وقت کوئی چیز اوکھا ویلا گزار دی ہے نا تے رب انہوں مقام پتہ کی دیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے ایک بزرگ سن وہ یہ نہیں سمجھایا کرتے سن، فرمان دے سن 100 دکھ مہندی، مہندی جان دے ہو نا، 100 دکھ مہندی جے کر سہندی، پتے توڑ دے سکایا ہے، رگڑا لایا ہے، رگڑا چلے ہے، پھر جو رنگ بڑھے ہے، پھر جناب کتھے مقام ملتا ہے، آ تلی دے ہوتے چڑھ کے بیندی ہے۔ 100 دکھ مہندی اور جے کر سہندی تے آن تلی اتے بیندی، تے تن من چیر چراوے کنگی، اور تن من چیر چراوے کنگی، تے تاں زلفاں وچ ویندی، آ ٹوپیا جد سیون ویلے ہووے لیرو لیرا، آ ٹوپیا جد سیون ویلے ہووے لیرو لیرا، تے پھر اے سر تے مقام بنائے او سنے امیر فقیران، اے
سونے اور اسی تینوں گما دے پہاڑاں جو کٹ دیتا ہے تے نال کی آکھی ہے سونے اعلان کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک کا احسان ہے، انعام ہے۔ میں سب تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں کہ میں نے پچھلے خطبہ کے اندر کہا تھا کہ 24 پنکھے چاہیے، آج 15 پنکھے چاہیے، اور میں نے اعلان کیا میرے اللہ نے کہا تو 15 مانگتا ہے میں 24 دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھو نا ایسے محلے وچ ایسے محلے دے اندر سارے ماتڑ مزدوری کرنے والے حالات بھی تمہیں پتہ کیسے ہوئے پے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا جب سب پریشان ہو، پریشانی کی عالم میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو بہرحال ہم نے کوئی پابندی نہیں لائی جنہ کسی دی توفیق ہوئے، کیونکہ محسوس بھی نہیں کرنا، یہ نہ ہوئے اگلا جمعہ نہ پڑھنا ہو۔ میں تے کدی بھی یہ گل نہیں، میں کہنا بھی نہیں بھائی جو چل دیاں جو تسی سکھنا ہے اور ہو سکتا ہے اور تھوڑی رب دے وہاں قبولیت ہو جائے اور جناب نجات دا ذریعہ بن جائے۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو بجھاؤن واسطے کہ چھوٹا جہا پرندہ اور چوج بھی پانی لے کے آ گیا ہے تے پوچھنے والے پوچھیا بھی ایڈی اگ تے تیرے اس ایک قطرے نال کی بننا ہے؟ انہیں آخیا مینوں بھی پتا ہے میرے ایک قطرے نہ اگ بجھ نہیں جانی، پر کل جو قیامت کا دن ہوئے گا تے میرا ابراہیم دے ساتھیاں نال ذکر تے آئے گا۔ تے اس واسطے رب دے گھر دی تعمیر واسطے اے نیت کر لو کہ اسی بھاویں تھوڑا جہا ہی دیتا ہے نا، ہو سکتا ہے ساڈا بھی رحمت دا قلم دی چل جائے۔ تے اس واسطے اس نیت نال دینا ہے، کسے دے منہ رکھوی نال نہیں دینا۔ تے میری دعا ہے اے خالق کائنات، اے رب کائنات، اے سبحان والی ذات، اللہ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں جو میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ